ہیں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, قادری صاحب کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, لیکن اب تک ان کی جانب سے, ان کی پارٹی کی جانب سے جب سے سیاست میں انہوں نے آنے کا اعلان کیا, ابھی تک کیا حاصل کیا گیا؟ دیکھیں, اصل میں طاہر القادری صاحب اور عمران خان, پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دو بالکل مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ایک مختلف ایجنڈا ہے, جو کہ الگ الگ تنظیمیں ہیں جن کے اندر مختلف مشاورتیں ہیں, ان کے الگ الگ الائنسز رہے ہیں ماضی میں, اور ان کی طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں, بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی ورلڈ وائڈ, اور وہ سیاست میں بھی, اور ان کا جو انقلاب کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر ان کا ایک پورا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے جس کی وہ بار بار بات کرتے ہیں, وہ اس کو لانا چاہتے ہیں, ان کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک بالکل طاہر القادری صاحب کو آپ ایک الگ جو ہے وہ الگ انداز میں ان کو دیکھیں. عمران خان کو بالکل الگ انداز میں دیکھیں. عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھرپور انداز میں پچھلے چند سالوں کے دوران مقبول ہوئی ہے پاکستان میں. اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک تھرڈ فورس بن کے ابھر آئی ہے, ایک اسٹیٹس کو کے ماحول میں جہاں 2 پارٹی سسٹم تھا, جہاں تصور ہی نہیں تھا کہ تیسری پارٹی بھی آ سکتی ہے, وہاں تیسری پارٹی آئی اور ایک دم سے مقبول ہوگی, اتنا مقبول ہوئی کہ اس نے صوبے میں حکومت بنا لی اور مرکز میں بھی آ گئی, اور بات آگے چل پڑی. اور اگر دھاندلی نہ ہوتی پچھلے انتخاب میں, جس کے اوپر ایک کنسنسس ہے کہ بہت بڑے لیول پہ, میسو لیول پہ ریگنگ ہوئی 2013 کے الیکشنز میں, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور تمام پارٹیز مانتی ہیں, تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں میرا مینڈیٹ اس طرح چرا لیا گیا کہ تحریک انصاف کی باری چلی گئی. ٹھیک ہے, اور 2 جو پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی کو تو ہٹ کرتے ہیں اور مسلم نون کو بھی ہٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ارینج کر کے ہر صوبے کے اندر اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آئے, اور انہوں نے ایک اسٹیٹس کو کے تحت وہ الیکشنز کروائے. عمران خان ہاسپٹل میں تھے, حادثہ پیش آ گیا تھا اور دھاندلی ہو گئی, میسو ریگنگ ہوئی. یہ عمران خان ایک خاص مرحلے پہ, ایک خاص مرحلہ جو آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے آپ چلے جائیں, جس کو کسی نے لندن پلان کا نام دے دیا, کچھ نام دے دیا, ان رہنماؤں کی ایک ملاقات ہوتی ہے, اور یہ کچھ نکات کے اوپر یہ ایگری کرتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی لانا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو آپ کی ایک پارلیمنٹ ہے, سو کالڈ پارلیمنٹ, یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک فرینڈلی اپوزیشن بیٹھی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہماری باری تمہاری باری. دھرنے پہ کتنا اثر پڑے گا اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, پلس MQM 9 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے, اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, لیکن اس وقت ہمارے سے ٹیلیفون لائن پہ جنرل حمید گل صاحب موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب, پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا, ذرا ملکی سیاست پہ کوئی بات کر رہا ہے ارلی الیکشنز کی, کوئی بات کر رہا ہے اگلے سال الیکشنز ہو جائیں, کوئی فوری ہو جائیں, کوئی کہہ رہے ہیں 2018 تک. آپ کو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں کیا؟ حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ آ گئی ہے, ذرا سیاست پہ آپ کی بات کریں ملک کی. میں عام طور پہ تو ڈاکٹر صاحب سیاست پہ بات نہیں کرتا, لیکن آپ نے سوال ہی ایسا پوچھ لیا ہے جو ملک سے اس وقت سب بے چینی سی ہے جی, تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اگر ارلی الیکشن ہو بھی گئے, اور میرا خیال ہے امکان ہے کہ شاید ہو جائیں, کچھ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو اصل ایشو ہے کہ یہ نظام پورے کا پورا ختم ہو رہا ہے, کرم خوردہ ہے, اور اب یہ ڈوب رہا ہے نظام. اگر اس کو میڈیا کے ذریعے سے اور الیکشن کے اوپر جو بہت جمہوریت کے حامی ہیں وہ یہ کہیں, میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مغربی جمہوریت ضروری نہیں ہے کہ مغربی جمہوریت ہی انسان کی تمام تکلیفوں کا ایک حل رہ گیا ہے. اگر یہ حل ہوتا تو پھر آج جس طریقے سے دنیا کراہ رہی ہے غربت سے اور مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے, اور پھر یہ جو خود امریکہ کے اندر آکوپائی وال اسٹریٹ جیسی موومنٹس چل پڑی ہیں, اور دوسرا یہ کہ اینٹی گلوبلائزیشن کے خلاف جس قدر احتجاج کیا ہے مغرب نے, تو پھر یہ نہ ہوتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تمام سسٹم جو ہے, جو مغربی جمہوریت, اس کی 300 سال عمر ہے, وہ 300 سال کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی, انہوں نے زور کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے سے اس نظام کو برقرار رکھا اور ہمارے اوپر بھی ٹھونسنے کی کوشش کی. ہم جو ہے ہمارا نظام ہے وہ تو 1935 کے ایکٹ کے مطابق چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہاں آج بھی انگریز کی حکومت ہے, اسی کا اینگلو سیکسن لا ہے, اسی کی دی ہوئی معیشت ہے جس کو قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ اسٹیٹ بینک کو جو قائد اعظم نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی تھی 1 جولائی 1948 کو, وہ پڑھ لے, اس سے پتہ چل جائے کہ قائد اعظم کی سوچ کیا تھی. تو چنانچہ اصل ایشو جو ہے
वो इलेक्शनों का होना ना होना ये कोई चीज नहीं है। बेदारी जरूर आई है, एक ऐसा तबका बाहर निकल के आया, लेकिन उस तबके ने अभी तक वोट डालने की जो होना चाहिए था कि इलेक्शन और इस जमहूरियत में उनकी दिलचस्पी, वो नजर नहीं आती। जैसे जनाब तारुक कादरी साहब और इमरान खान साहब का जो धरना था, तारुक कादरी साहब अपना धरना खत्म कर रहे हैं, क्या ये कुछ अचीव करने में कामयाब हुए हैं इस दौरान? नहीं, धरनों से तो कुछ नहीं किया। मेरा ख्याल है धरनों का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि बेहिस हुकूमतें जो होती हैं और बिलखसूस जिनको बाहर से उनकी पीठ के ऊपर हाथ होता है, जैसे हमारी मईशत जो है तो IMF ने संभाल रखी है ना, इस हुकूमत का तो किरदार ही कोई नहीं है और ये हुकूमत तो मुंजमद होकर रह गई है। लेकिन एक ही जब मकाम पे मुंजमद है कि हमने नहीं जाना, हम बैठे हुए हैं। और फिर देखें, बात यह है कि अगर ये पार्लियामेंट मुअस्सर होती, कोई भी इसमें किरदार होता पार्लियामेंट के अंदर, कौमी किरदार, तो जो वाकयात हुए, धांधली की बात छोड़िए आप, लेकिन जो 14 बंदे मरे और वो उनमें से 2 खवातीन थी, एक बेचारी हामला थी और 90 के करीब जख्मी हो गए इसमें मॉडल टाउन में, तो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को एहतजाज करना चाहिए था। वहां तो उठा देते, डेस्क मारते, तोड़ते, इधर वो जो कुछ हंगामा कर सकते थे करना था, लेकिन वहां उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। और जब ये आ गए तो फिर बजाय इसके कि धरने वालों को कुछ कहते, ले दे के फौज को जो हालत जंग में है उसके पीछे दरपया हो गए और हर एक ने अपने दिल की भड़ास जो है, क्योंकि इनको खौफ और खतर जो है वो फौज से था। तो क्या जनरल साहब मामलात हुकूमत के फौज से ठीक हो गए हैं? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने समझ लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं नवाज शरीफ साहब कब तक कायम रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी एक आदत है पुख्ता और वो अब इस उम्र में शायद उसको ना बदल सकें कि वो फिर दोबारा उसी मकाम पे आ जाते हैं। अल्लाह करे कि वो ऐसे ठीक कायम रहें। अब जाहिर है जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन पे जाके तकरीर की और कश्मीर का जिक्र किया, तो ये मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत खुश आइंद थी कि जी ये इनके सोच में तब्दीली आ गई है। वो जो पहले कह रहे थे कि मुझे मैंडेट मिला है कि मैं इंडिया के साथ दोस्ती करूंगा, अब जाहिर है कि जब कश्मीर बीच में आएगा तो फिर तो वो दोस्ती का मैंडेट नहीं रहेगा ना, और वो बात भी गलत थी। लेकिन अब इसका ये मतलब है कि जो उनकी परेशान हाल में थे, तो आगे फौज के सामने उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है सरे तस्लीम खम कर दिया गया है। अब मैं अंदर की बात तो नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि उन्होंने वो कर लिया है और जो अब फौज कहती है उसके ऊपर चल रहे हैं। अफगान पॉलिसी हो, लेकिन नहीं जनरल साहब, लेकिन जो आम लोग हैं, देखिए ना, वो तो कश्मीर पॉलिसी हो गई और अफगानिस्तान पॉलिसी हो गई और पता नहीं चीन पॉलिसी हो गई, अमेरिका पॉलिसी हो गई। जो आम बंदा है मुल्क का, उसकी देखिए ना, उनका इन पॉलिसियों से क्या ताल्लुक है? बिजली आप देखें, आप प्राइसेस देखें, मुकम्मल तौर पे एक इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि जैसे आपने खुद कहा कि या तो सारा मामला ठीक हो जाए, इसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कंपल्सिव इंटरवेंशन, या तो अदालत करे, बाकी करे, सब ठीक हो जाए मुल्क में। ये बेचैनी है, यानी लोग बेचैन भी हैं, कभी जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं एकदम, कभी कोई उधर नाराज हो गया, उधर, और पूरा मुल्क रुका हुआ है। इसलिए कि ये कहां जा रहा है सारा का सारा सिस्टम? ये सारे का सारा सिस्टम तो उस तरफ जा रहा है कि एक खला पैदा हो रहा है, और खला जो है वो फितरत कभी उसको खुला नहीं छोड़ती, वो बिला आखिर आंधी चलती है और वो खुला को पुर करती है। और आंधी कभी अच्छी नहीं होती, अगरचे जरूरी होती है बाज़ औक़ात कि जो सूखे हुए दरख्त होते हैं, जो वो सीधा इमारतें होती हैं, उनको फिर आंधी के जरूर गिराना होता है ताकि तामीर नौ हो सके। तो मैं समझता हूं कि एक तामीर नौ की जरूरत है, लेकिन तामीर नौ मैं तो हमेशा दाई रहा हूं, क्योंकि मेरी उम्र में अब आके खूनी इनकलाब के बारे में सोचा नहीं जा सकता, ना सोचना चाहिए, ना दानिश का तकाजा है। तो मेरी नजर में तो सॉफ्ट रेवोल्यूशन के अल्लाह की हुक्मरानी को कायम करें और ये सारा निजाम फिर बदल जाएगा। अल्लाह की हुक्मरानी आएगी तो मईशत बदल जाएगी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मईशत करनी पड़ेगी। निजाम अदल जो है एंग्लो सेक्शन लॉ की बजाय फिर इस्लामिक लॉ को लाना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत काम हुआ है। अंसारी कमीशन रिपोर्ट है, इसी तरीके से इलेक्शन का निजाम जो है पार्टी सिस्टम। 5 साल चलती हुकूमत नजर आ रही है आपको, या क्या है? अब नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या है? सियासत तेज होगी, मिड टर्म होगा, लोकल बॉडीज, आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि लोकल बॉडीज का तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लोकल बॉडी कर देगा तो इस हुकूमत की तो हवा निकल जाएगी सारी की सारी। अच्छा। फिर उसके बाद तो इनको कराना ही पड़ेगा कि भाई अर्ली इलेक्शन कराओ, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, लेकिन लोकल बॉडी किसके अंडर होगा? इलेक्शन कमीशन का है।
नहीं तो इलेक्शन कमीशन का तो अभी करेंगे ना, कि अगर इलेक्शन कमीशन तो आइन के अंदर जो है कि दोनों ये पार्टी हैं, लेकिन अब दोनों पार्टियों के काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी तो मिली भगत है। ये तो सब कोई जानता है कि इनका ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है। गुज़श्ता 7 साल से कौम इस फ्रेंडली ऑपोजिशन की लानत को भुगत रही है। तो अभी आप जब भी करना पड़ेगा तो फिर यहाँ इमरान खान और दूसरे ताहिर कादरी, अब जो नए एक्टर्स आ गए हैं उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको अप्रूव करना है, वरना वो जल से जारी रखेंगे अपने और वहां पे लोगों को उठाते रहेंगे, मईशत रुकी रहेगी, अवाम सफर करते रहेंगे, IMF की तरफ से और शराइत आपके ऊपर लगती रहेंगी। तो ये तो अब जारी नहीं रह सकता सिलसिला किसी सूरत में भी, और ना ही इनकी मर्जी के मुताबिक अब चीजें नतायज जो है वो बरामद होंगे। अलबत्ता मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट एक्ट नाउ, इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि फौज ने तो अपने आप को, और फौज वाकई फंसी भी हुई है हर महाज के ऊपर, और नरेंद्र मोदी साहब ने कि उनके तो इंडिया के मीडिया को आपने सुना होगा, इतना वो खफा थे कि ये तकरीर तो ISI ने करवाई है जनाब नवाज शरीफ साहब से, वरना तो वो बड़े मरंज और बहुत अच्छे आदमी हैं, इंडिया की तरफ उनका बहुत झुकाव है, लेकिन ये कश्मीर का नाम जो लिया है ये क्यों लिया गया, क्योंकि वो तो हमारे साथ वादा तकरीर तो दबाव में, दबाव में इतना तो मान लें आप, तकरीर तो हुई है दबाव में, हुआ है, अगर दबाव में हुई है किसी वजह से भी हुई है। नहीं पहले हुई कांग्रेस से वरना देखे ना दिल्ली में नहीं मुलाकात हुई। नहीं मैं ये देखें, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने पिछली दफा भी कश्मीर का जिक्र किया था और मनमोहन सिंह साहब ने बहुत बुरा माना था, और फिर इन्होंने मनमोहन सिंह के लिए वो अल्फाज कह दिए जो कि पूरे इंडिया के अंदर उसे हलचल मचा दी कि जी वो तो एक गांव की बूढ़ी औरत की तरह गिले शिकवे कर रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जनरल सर, आखिर में आपसे बात, यानी आपको बिल्कुल, यानी आपको अभी भी हुकूमत स्टेबल नजर नहीं आ रही इस वक्त? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हर गुजरता हुआ दिन जो है वो इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी में। अच्छा नहीं, आज से 1 महीना पहले जब धरने और ये सारा रूज पे था, उससे ज्यादा आपको अदम इस्तेकाम नजर आ रहा है? अदम इस्तेकाम तो पहले से ज्यादा होगा ना, अभी देखते जाएंगे। अभी बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, अब जो ऑयल की कीमतें हैं तो इसलिए बढ़ी हैं कि अब वो सऊदी अरेबिया ने पंप करना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा ऑयल, और वहां पे कीमतें इंटरनेशनल मार्केट गिर रही हैं, क्योंकि पुतिन का जो है वो बजट, उसको वो इस वक्त मतवाजन करना उनके लिए मुश्किल होगा अगर बहुत ही कम कीमतें हो गई। लेकिन इसको ज्यादा बरकरार देर तक बरकरार नहीं रखा जा सकता, ये मसनूई अरेंजमेंट है। और फिर बिलाखिर तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, सर्कुलर डेट जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो फिर आप जब मईशत नहीं चला सकेंगे तो फिर क्या करेंगे? बिलाखिर अवाम जो है उनके ऊपर ही बोझ डालना पड़ेगा, और अवाम अब बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ गया। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आइंदा आपसे बात हो रही। थैंक यू वेरी मच जी। अब हमीद को साहब ये कहते हैं कि अदम इस्तेकाम जितना चंद रोज पहले था, यानी आज से चंद रोज पहले जब ये धरने और मुजाहरे अरूज पे थे, उस वक्त जितना अदम इस्तेकाम था अब उससे ज्यादा हो गया। अच्छा, अब उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अगर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद में और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अब ताहिर कादरी साहब और इमरान खान और MQM जो है वो अब किस तरफ जा रहे हैं, और अब ये क्यों बात हमीद साहब ने कही है गालिबन, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अदम इस्तेकाम अपनी जगह बरकरार नहीं है, बढ़ गया है और बढ़ गया है। ये धरने और मुजाहरे खत्म होने के बावजूद क्यों बढ़ गया है, वो ब्रेक में मैं बताता हूं। MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, अब क्या कहेगी? अलहदा तो हो चुकी है वो हुकूमत, MQM उससे भी थोड़ा सा मैं बता दूं। ब्रेक के बाद स्टेट। वेलकम बैक नाज़रीन। ताहिर कादरी साहब की जानिब से धरना खत्म करने का ऐलान किया गया, लेकिन इतने अरसे में उनकी जमात की जानिब से अभी तक क्या हासिल किया गया है, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सियासी तौर पे क्या हासिल हुआ अभी तक? उनको लोग जाना शुरू हो गए जैसे ऐलान हुआ है उनकी जानिब से? नहीं देखें, एक तो बात तय है कि ताहिर कादरी साहब और इमरान जहां तक पहुंच गए थे, जिस जगह तक वो पहुंच गए थे, खासतौर पर जिस दिन वो पार्लियामेंट और PTV वाला मामला हुआ है, तो उसके बाद अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ते तो उसके बाद जमहूरी सेटअप खत्म हो जाता, ये तो तय है। जमहूरी सेटअप फिर नहीं रहता, और इलेक्शंस क्या, और वो मार्शाल्लाह और पता नहीं उसके बाद क्या सूरत बन सकती थी। और सिराजुल हक साहब जो बात करते हैं वो बड़े, सिराजुल हक साहब बार बार कहते हैं कि मार्शाल्लाह का खतरा खत्म हो गया, अब नहीं होगा, अब हो सकता था। आपको याद है? तो सिराजुल हक साहब एक्चुअली लफ्ज इस्तेमाल करते नहीं दरमियान में कि मार्शाल्लाह का खतरा है, मार्शाल्लाह का खतरा खत्म हो गया, बढ़ गया, ये हो गया। तो अगर आप बहुत ज्यादा आगे जाते उसके बाद तो फिर क्या होता?
تو وہ جو ہے وہ وہاں تک تو جا کے وہ رک گئے. اچھا اب میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ دو الگ الگ پارٹیز تھیں جو ایک مقصد کے لیے ساتھ آئیں, اور مقصد جو تھا وہ اصل میں اسلام آباد کے دھرنے کی, آپ سمجھ لیں کہ لاجسٹکس کہہ لیں, ایک ساتھ چلنا تھا, ایک ساتھ نکلنا تھا, اور اس پہ آخر تک ان کے درمیان ٹاکس ہوتی رہیں. اور اسی لیے جو ہے وہ جاوید ہاشمی بھی ناراض ہو کے نکل گئے بعد میں. انہوں نے کہا کہ جی میں اختلاف کر رہا تھا, کوئی اتفاق کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہت سے لوگ, اور اسی لیے پھر عمران نے بھی اور طاہر القادری صاحب نے بھی بہت تھوڑے لوگوں کو اعتماد میں رکھا تھا, اور وہ لوگ آ کے یہاں پہ دھرنا ہو گیا. اب جب دھرنا ہو گیا تو اس دھرنے کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن ہوا, سب کچھ ہوا, تقاریر ہوتی رہی, سارا معاملہ چلتا رہا, حکومت کی طرف سے مذاکراتی ٹیمیں آئیں, بات ہوئی, سب کچھ ہوا. پیپلز پارٹی کسی جگہ ان ہوئی, پیپلز پارٹی کی جگہ آؤٹ ہوئی, ایم کیو ایم ان ہوئی, ایم کیو ایم آؤٹ, سارے ہوئے, آرمی چیف ان ہوئے, آرمی چیف آؤٹ ہوئے. مطلب سارے کے سارے لوگوں نے بیچ میں معاملے کو حل کرانے کی کوشش کی, لیکن یہ ایک ایسا گریڈ لاک ہو گیا تھا جس کے بعد کیا تھا, یا تو کہ پارلیمنٹ میں چڑھائی کرا کے آپ استعفیٰ لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اچانک اینٹی کلائمیکس, میں نے آپ کو یاد ہے چند روز پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے پروگرام میں, اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے کہ بالکل آپ اوپر تک جاتے ہیں, کلائمیکس پہ جاتے ہیں, پھر ایک دم اینٹی کلائمیکس ہو جاتا ہے. اب یہ اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ فلم ختم ہو گئی ہے. مطلب فلم کے اس کے بعد اچانک کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. وہ فلم جو ہے وہ اچانک ایک اور ٹرننگ آگے لے سکتی ہے, کیونکہ جو بیسک ایشوز تھے وہ اپنی جگہ رہ گئے. بیسک ایشوز جو تھے وہ یہ نہیں تھے کہ کچھ فوج کے اندر کچھ تبدیلیاں آنی تھیں اہم, یا شاید ہوں حکومت کے نزدیک یا کسی کے نزدیک. مطلب یہ بیسک ایشوز جو تھے وہ یہ تھے کہ جی الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے, کوئی ریفارمز آ جائیں, کچھ سیٹیں چیک ہو جائیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے, کوئی نادرا بن جائے, مطلب کوئی ایک چیز تو ہو جائے. آپ کو یاد ہے ایک مرحلے پہ کچھ 5.5 کے قریب نکات پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, لیکن وہ 5.5 نکات میں چونکہ استعفیٰ نہیں تھا تو وہ باتیں بھی ختم ہو گئی تھی. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ جی اس مرحلے پہ اگر طاہر القادری صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ 5.5 نکات بھی آپ میں نہیں آئے تھے, تو اگر وہ لے لیتے تو بڑا اچھا ہوتا. ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں, بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت نے بہت ساری چیزیں ریئلائز کر رہی ہیں, اور پبلکلی وہ ان کو ایکنالج نہ حکومت کر رہی ہے, نہ ان کو اپوزیشن کر رہی ہے, نہ کوئی پارٹی کر رہی ہے. تو زیادہ ہمیں بھی اس کو یہاں پہ پھر ہم سامنے لاتا ہے میڈیا, وہ بات کر دیتا ہوں میں, تو پھر اچانک سارے شور ہوتی ہے, اچھا وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا, کیوں کہا, کیا کہا, بہت سی ساری باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ انتہائی قابل احترام, ایک تو ذاتی طور پہ قابل احترام, میں تو ویسے بھی ان کی باتیں سنتا ہوں, اور دل چاہتا ہے کہ بہت دیر تک بیٹھ کے ان کو سنتا رہوں. اور دوسری بات ہے کہ ان تمام دنوں میں جو ان کی عوامی تحریک ہے اس نے بہت زیادہ, ان کے لوگوں نے, اگر آپ ان کے وہاں پہ ان دنوں میں یقیناً دیکھا, دنیا نے دیکھا, طوفان آیا ہوا تھا, بارشیں ہو رہی ہیں, بھیگ رہے ہیں بچے, بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے لوگ اپنے ساتھ سامان نہیں لائے ہوئے تھے. مطلب میرا خیال سے پاکستان میں ایسا کبھی, یا شاید دنیا میں لوگوں نے اس طرح بیٹھا ہو دیکھا ہو, اس طرح لوگ کمیٹڈ بیٹھے رہتے تھے, سارا دن بیٹھے اور اٹھے بھی نہیں. اور طاہر القادری صاحب, میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان آنے سے پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ان کی ایک سرجری بھی ہوئی تھی, ان کی کمر میں بھی درد تھا, لیکن اس کے باوجود وہ کنٹینیوسلی اتنے دن تک وہ اپنے کنٹینر سے نہیں نکلے. عمران نے وہ ایک نیا ولولہ پھونک دیا جس کے نتیجے میں وہ پورا جو اسٹیٹس کو وہ یہ نہیں دیکھیں نا, ان دونوں کے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہلا کے رکھ دیا پوری ملک. جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری واپس جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے دھرنے پہ اثر پڑے گا؟ نہیں, اب دیکھنا یہ ہے, دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ. ہوا یہ ہے کہ ایک خاص مرحلے پہ عمران جب باہر گئے, عمران نے جب جلسے شروع کر دیے تو وہاں پہ طاہر القادری صاحب سے مشاورت نہیں ہوئی. عمران نے وہاں پہ طاہر القادری صاحب سے مشاورت نہیں کی, اور عمران کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یار یہ ہماری پارٹی, اب ہمارا اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں کسی جگہ جا کے, تو عمران کا یہ تھا کہ وہ یہاں سے جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. جیسے میاں والی کے اندر جلسہ ہوا تو وہ واپس آ گئے, کراچی میں ہوا وہ واپس آ گئے, باہر جلسہ وہ واپس آ گئے. قادری صاحب یہاں تھرو آؤٹ بیٹھے رہتے تھے. تو قادری صاحب کو کی جماعت میں خاص مرحلے پہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ یار ہم سے اس پہ مشاورت کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر یہ باہر جا رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے مستقل تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ طاہر القادری صاحب کے جماعت کے اندر ہی کنسرنس پیدا ہوئے, اور ہم یہاں مستقل بیٹھے, ہم سے کیوں نہیں مشورہ کیا گیا کہ اگر یہاں تو آ کے ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ جا کے جلسہ کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کو دھرنے سے خطاب کرتے ہیں, اور ہم یہاں مستقل بیٹھے ہوئے. تو اس کے بعد چونکہ وہ مشاورت نہیں ہوئی تھی تو طاہر القادری صاحب نے بھی پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں. اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے اندر یہ خیال تھا, یا ان کی قیادت کے اندر خیال تھا کہ عمران کا جو جلسہ ہے وہ مطلب عمران کا جو دھرنا ہے وہ اس لیے کہ ہم ہیں, کیونکہ ان کے لوگ تو چلے جاتے ہیں صبح, پھر واپس آ جاتے ہیں شام کو. یہ ان کی جماعت کے اندر تاثر پیدا ہوئی, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا.
اور تو انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ اگر پالیسی بنا رہے ہیں تو ہم بھی اپنی انڈیپینڈنٹ ایز اے پولیٹیکل فورس پالیسی بنائیں. تو طاہر القادری صاحب نے پھر یہ دھرنوں کے خاتمے وغیرہ کے حوالے سے پھر عمران سے مشاورت نہیں کی. ان کے درمیان کوئی مشاورت نہیں ہوئی پچھلے کئی دنوں سے, کافی دنوں سے ان کے درمیان کوئی مشاورت نہیں ہوئی. عمران نے اپنی جلسے شروع کر دی. طاہر القادری صاحب نے کہا کہ میں بھی جلسے کرتا ہوں, اور طاہر القادری صاحب نکلے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورا انہوں نے پنجاب کے اندر شو اسٹینڈ کیا, بڑا شو اسٹینڈ کیا. اب ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو یہ اب الگ الگ ہیں, اب الگ الگ ہیں کیونکہ ان کا اب پولیٹیکل, جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ اب جو پولیٹیکل مینوورنگ آگے شروع ہوگی کمنگ ڈیز میں, تو عمران پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, طاہر القادری صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. طاہر القادری صاحب ایک بہت بڑا پریشر گروپ انہوں نے بنا لیا, اور وہ پریشر گروپ بنا کے اگر یعنی آپ کہنا کہ وہ یعنی عمران کی پالیٹکس اور طاہر القادری صاحب کی پالیٹکس اب سیپریٹ ہوتی ہے یہاں سے. یعنی وہ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب بظاہر وہ الگ ہوتے ہیں. اس وقت وہ الگ ہیں. طاہر القادری صاحب کے جلسے میں گئے ہیں تو عمران وہاں پہ الگ جلسہ کر رہے ہیں اپنا, میاں والی کے اوپر طاہر القادری صاحب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, تو مطلب یہ الگ ہیں, مطلب پبلکلی ظاہر بات نہیں کریں گے. نہیں, شروع میں ایک مقصد تھا کہ وہ مقصد اسلام آباد کے دھرنوں تک تھا, ناٹ اسلام آباد کے مظاہروں تک تھا. اور وہ دھرنا اگر طاہر القادری صاحب ختم کرتے ہیں ابھی, کیونکہ محرم شروع ہو رہا ہے, ویسے مسلمین ساتھ ہے, لا اینڈ آرڈر کے اندر محرم کے اندر پورے ملک کا ہی اللہ تعالیٰ خیر کر, لیکن مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے ملک کے, تو طاہر القادری صاحب اس مرحلے پہ اگر اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں تو پھر عمران یہ دیکھنا ہوگا عمران کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ محرم کے اندر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عمران اس طرح سے جیسے جشن منایا جاتا ہے, وہاں پہ ظاہر ہے کہ ڈی جے برڈ بھی ہیں, ابرار الگ بھی آتے ہیں وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ, تو وہ سارا محرم میں تو ہو نہیں سکتا. تو اب دیکھنا یہ کہ عمران اس مرحلے پہ کیا ان کا کیا عمل ہوتا ہے. طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ان دنوں میں بہرحال ان رہیں گے, یعنی وہ رہیں گے, کیونکہ وہ پھر مجالس کے اندر وہ مختلف ان کے جو خطابات ہوتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ رہیں, ہو سکتا ہے وہ مطلب باہر تو نہیں غالباً جائیں گے, جا بھی سکتے ہیں, مطلب طاہر القادری صاحب کی اپنی پالیسی ہے. لیکن اصل جو بات ہے, وہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے جو اچیو کرنا تھا وہ ساتھ رہ کے اچیو کر لیا. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, اس کے بعد بھی بات کرنا چاہوں گی. نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن پر ان کو اعتراض ہے, اور وہ بات اصل میں رہ گئی کہ حکومت کیوں ڈی اسٹیبلائز ہو گئی, اور حکومت کیوں ڈی اسٹیبلائز ابھی تک. ٹھیک ہے, ان کے اگر دھرنے ختم ہو جاتے ہیں یہاں سے تو کیا حکومت اسٹیبل ہو جاتی ہے؟ لیکن حکومت تو سمجھے گی شاید. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ, اور اس میں پھر ایک دو خبریں بھی ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بات. ناظرین بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایم کیو ایم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈ کر لی ہے, اب کیا مزید وہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کی قیادت سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے انہیں اچھا خاصا ڈسٹرب دیکھا, اور ان کے اندر میری بات ہوئی لندن میں موجود ان کے جو قیادت ہے, اور وہ اچھا خاصا ڈسٹرب تھے, اور وہ اس بات پہ پریشان تھے. غالباً میرا تو کل کا پروگرام تھا جس میں نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ کیوں آخر ایم کیو ایم کو پرووک کیا جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے, تو اس پہ ڈسکشن ہوا ان کے رہنماؤں سے کافی. مجھے نہیں پتا کہ ایم کیو ایم پریس کانفرنس میں کیا بات کرے گی, لیکن وہ اس بات سے کافی ڈسٹرب تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کھل کے کہا کہ جی ایم کیو ایم نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی جلسہ کرے, تحریک انصاف کے لیے دروازے کھلے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر اس کے باوجود یہ کیوں کیا گیا. تو بہرحال ایم کیو ایم ابھی پریس کانفرنس کرے گی تو ان کا عمل سامنے آ جائے گا, تو پھر ہم اس پہ زیادہ بات کر سکیں. میں دو تین باتیں امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ یعنی پولیٹیکل ٹرموائل ختم نہیں ہوا. پولیٹیکل ٹرموائل اب نئی شیپس لے گا. وہ کہتے ہیں نا, ایک معاملہ سامنے آ گیا, اب دیکھیں نا وہ معاملہ پیچھے ہٹتا ہے تو ساتھ ایم کیو ایم کا ایک صورتحال سامنے آتی ہے. یہ کرائسس ٹو کرائسس صورتحال اس لیے جا رہی ہے, اور اس میں چونکہ میں بار بار پہلے دن سے میں ہی کہتا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اسکرپٹ تھا, لوگوں نے کہا نا کوئی اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, وہ اسکرپٹ جو ہے وہ پتہ نہیں امریکہ نے لکھا تھا پہلے, پھر یہ ہوا کہ پنڈی میں لکھا گیا ہے, پھر یہ ہوا کہ 4-5 لوگ ریٹائر ہونے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے پتہ نہیں بیٹھ کے, کچھ نے کہا کہ نہیں برطانیہ میں لندن پہ, وہ سب باتیں ٹھوس ہو گئی نا سر, کچھ بھی نہیں تھا. اگر پلان ہوتا تو یہ ہوتا سامنے. لیکن پلان کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی حکومت اسٹیبلشمنٹس میں گرانی ہو تو 5 منٹ کیا 3 منٹ کام ہوتا ہے. وہ جو چوری شوات کہتے ہیں کہ ایک ٹرک چاہیے ہوتا ہے آپ کو
اور وہ ٹرک جو ہے وہ بلکہ اس کے اوپر کوئی ڈرائیور بھی ضرورت نہیں، اس کو ایسے بنا کے وہ خود ہی ٹرک گھومتا گھامتا ریموٹ سے ہی اب تو ٹرک جا کے وہ ٹیک اوور کر لے. تو یہ اس کے لیے اتنا لمبا کوئی پلان، اتنی لمبی کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان جیسے ممالک کے اندر. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی پلان تھا. پلان جو ہے وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر وہ 4 سیٹوں سے معاملہ شروع ہوا، وہ پھر اس کے بعد ساری ہسٹری ہے کہ جی طارق قادری صاحب آ گئے اور سب کچھ ہو گیا. اب طارق قادری صاحب واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ٹرموائل رہے گا. یہ ٹرموائل اسی لیے رہے گا کہ لوگوں کو، میں نے پہلے کہا نا، لوگ باہر نکل کے آ گئے ہیں، اور اب اگر لوگ اس اینٹی کلائمیکس کی صورتحال میں چلے گئے نا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ حکومت کو کرنا پڑے گا. حکومت کوئی نہ کوئی چیز اناؤنس کرے، حکومت کچھ نہ کچھ حکومت کرے، یا کوئی نہ کوئی چیز کمپلسری انٹرونشن کی صورت میں حکومت کو سجیسٹ کی جائے. آخر یہ جو کشمیر والا معاملہ ہوا ہے سارا، یہ اور بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، تو یہ کمپلسری انٹرونشن ہی ہوئی ہیں نا خاموشی کے ساتھ. کہیں سے بتایا گیا ہے، کہیں سے پریشرز آئے ہیں، کچھ ہوا ہے جس کے نتیجے معاملہ آگے چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کورٹ اپنی جگہ موجود ہے، جو کہ بہت ہی معتبر کورٹ ہے، پاکستان کی موجودہ سپریم کورٹ. وہ کسی جگہ پہ اس ٹرموائل کو ختم کروائے گی. یہ ریفارمز ہوں گے. 4 چیزیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 4 چیزوں سے پہلے الیکشنز ممکن نہیں ہیں. الیکشنز نہیں ہوں گے، الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ 2-3 چیزیں جب تک نہیں ہو گئی. ایک چیز تو آپ کا مردم شماری، ڈی لمیٹیشن، جو میں بار بار دہرا کے اس سے پہلے الیکشنز نہیں ہوں گے. اور وہ کون کرے گا آ کے وہاں پر کمپلسری انٹرونشن؟ میں اپنی اس بات پہ ابھی تک قائم ہوں. آج کے دن، آج کی تاریخ تک میں قائم ہوں کہ وہ کمپلسری انٹرونشن کسی نہ کسی صورت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ خیریت سے محرم کا مہینہ گزارے. لیکن جو ریجنل ٹرموائل ہے پاکستان میں بہت ضرور. یہ بڑا اچھا ہوا کہ طارق قادری صاحب نے، مطلب لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہوں گے، میں کوئی طارق قادری صاحب کو بہت زیادہ وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، لیکن ان حالات میں شاید مناسب تھا کہ اسلام آباد کے اندر یہ معاملہ جبکہ مجالس چل رہی ہوں. اور باقی آپ کو یاد ہے نا پچھلے سال محرم میں کیا ہوا تھا راولپنڈی کے اندر جو ثانیہ پیش آیا تھا. تو اس کے اچھا ہوا کہ وہ یہاں پہ محرم کے دنوں میں ان کا اجتماع نہیں ہوگا اسلام آباد کے اندر. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ محرم کا جب شروع ہوگا محرم، اور اس کے جو پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہوگا، اس وقت ISI کے نئے سربراہ جنرل رضوان اختر صاحب اپنا چارج سنبھالیں گے. یعنی پہلا عشرہ جیسے ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی، اور میں حیران ہوں کہ جب میں نے اس پروگرام میں پہلی دفعہ یہ بات کی چند مہینے پہلے، انہوں نے کہا جی سارے کے سارے لوگ ایسے جنرل ظہیر الاسلام اکتوبر میں جا رہے ہیں. تو میں نے پہلے میرا خیال سے جولائی کے اندر یا اگست میں شاید میں نے کسی پروگرام میں بات کی، میں نے کہا جی جنرل ظہیر جو ہیں وہ نومبر میں جائیں گے. تو ایک دم لوگوں نے وہ SMS اور آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، اور آپ وہ جو میں سنتا رہتا ہوں 10-12 سال سے. اور کیا اچھا، میں نے اس کے بعد میں نے اگلے دن پھر بات دہرائی تھی کہ بھائی جنرل ظہیر جو ہیں وہ نومبر میں جائیں گے، کور کمانڈر جو ہیں وہ کچھ چلے جائیں گے اکتوبر کے اندر. تو اس اکتوبر والوں میں جنرل ظہیر کا نام بھی ڈالو. اب جنرل ظہیر جو ہیں وہ اپنا چارج چھوڑیں گے نومبر کے پہلے ہفتے میں، اور یہ وہ دن ہے جبکہ آپ کا یہ رمضان کا عشرہ ختم ہو رہا ہوگا. اور جنرل رضوان جو ہیں وہ آلریڈی یعنی ظاہر ہے اس سسٹم کے اندر وہ جیل ہو رہے ہیں اس دوران. جنرل رضوان پبلک میں تو نہیں آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پھر نیا آنے والا DJ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ساتھ ہی وہ سسٹم میں جیل ہو کے پھر معاملات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر چلا لیتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے. تو وہ ادھر